अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, आज हम आए हैं पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर सुपरमार्केट इस्लामाबाद में। ये सेंटर जो पुलिस के आईजी साहबान ने मुख्तलिफ़ औकात में इसमें सहूलतों में इजाफ़ा किया, इसकी बुनियाद रखी और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ सहूलतें हैं। पुलिस के हवाले से आपको रिपोर्टिंग चाहिए, पुलिस के हवाले से कोई क्राइम की आपको जो है तफसीलात चाहिए, या फिर यहाँ पे लाइसेंसिंग का मसला है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इससे पहले ये 5 दिन सेंटर काम कर रहा था, लेकिन अब मौजूदा आईजी जो है उन्होंने इसको 7 दिन के लिए कर दिया और 24 घंटे यहाँ पे सर्विस बहाल रहती है। यहाँ पे क्या सर्विस है, किस तरह की यहाँ पे सहूलियात हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, जो भी शख्स यहाँ पे आएगा या कोई खातून आएगी, सबसे पहले इस जगह पे आएंगे। ये जो भी लोग आते हैं बाहर, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। जी बिल्कुल, यहीं पे आते हैं सबसे पहले, इसलिए कि उनके कई लोगों को मशीन ऑपरेट करने का पता नहीं होता और उनको हम उनके मुताबिक फिर टिकट देते हैं कि आराम से वो उनका टाइम ज़ाया होने के बजाय वो काउंटर पर मुतलका पे जाएं और अपना प्रोसेस कर लें। सर, आपने रिन्यूअल करवाना है? नहीं, नया बनवाना है। आपकी एज 50 से कम है या ज़्यादा है? 50 है। ठीक है सर, आप ये वाला टोकन ले लें और आप इस काउंटर पे तशरीफ़ ले जाएं, पहले मेडिकल करवा लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने पहले 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, उसका क्या है? सर, यहाँ पे 2 परमिट होते हैं लर्नर के लिए। जो बिलो 50 होते हैं उनको अलग दिया जाता है और जो 50 से अबव होते हैं उनको अलग, ताकि टाइम की बचत हो सके। नाज़रीन, अगर इस सेंटर में आपका कोई गाड़ी के हवाले से मसला होता है तो फिर आप इस काउंटर पे आते हैं। गाड़ी के हवाले से क्या क्या आप मालूमात देते हैं? हम स्टोलन के हवाले से बताते हैं कि गाड़ी चोरी शुदा है या नहीं है, उसकी फ़िज़िकली भी चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं ओरिजिनल है कि नहीं, फिर उस पर हम चेक करके उनको बताते हैं। उसके बाद वो काउंटर से जाके अपनी सर्टिफिकेट भी हासिल करते हैं। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर इधर आना ज़रूरी होता है, गाड़ी लानी पड़ती है? ऑनलाइन भी चेक होती है। अगर किसी को सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो, सर्टिफिकेट की सूरत में फिर वो हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास जो लोग आते हैं, आप कैसे उनको टेस्ट करते हैं? सबसे पहले वो टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद वो मेरे पास आते हैं। जिनकी लर्नर होती है या रिन्यूअल होता है या जिन्होंने डुप्लीकेट या कन्वर्जन करवानी होती है, उनको सबसे पहले उनका आई टेस्ट किया जाता है। आई टेस्ट के बाद दूसरी तरफ फिज़िकल उनको देखा जाता है कि उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर जिनकी 6x6 होती है, फिर हम उनको अलाउ करते हैं कि वो लर्नर या रिन्यूअल बनवा सकें। किस लिए आए थे, क्या काम है? मेरा काम है ये 15 कराना, बाइक की 15 करानी है, बाइक की रजिस्ट्रेशन करानी थी, इस सिलसिले में इधर आया हूँ। मैं जी गाड़ी की 15 रिपोर्ट लेने आया था। रजिस्ट्रेशन करवानी है एक्साइज़ में, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपने गाड़ी की जो है तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल। अच्छा, वो उन्होंने मदद की है और एक अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट और गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए एयर कंडीशन सर्विसेज वगैरह। तो आई अप्रिशिएट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और जो आवाम है उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कैसे आए थे जी, क्या काम? 15 करवानी थी गाड़ी की। 15? 15 जी, वेरिफिकेशन जो होती है बेसिकली एक्साइज वाले उसके बगैर रजिस्टर नहीं करेंगे। आप कैसे आए जी यहाँ पे?
میں گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹس گم ہو گئی ہیں، ان کی مسنگ رپورٹ لکھوانے آیا ہوں. یہاں پہ اس وقت ایٹ اے ٹائم جو ہے 8 کاؤنٹر کام کر رہے ہیں اور ہر کاؤنٹر پہ کام ہو رہا ہے. وہ بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی پروسیس کے لیے شناختی کارڈز کی کاپی کی ضرورت نہ ہے، کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں اپنا نام وغیرہ وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. وہیکل ویریفیکیشن سر 3-4 پروسیس میں ہوتی ہے جو ایکسائز والے یہاں پہ سینڈ کر دیتے ہیں. جنرل سر اگر کوئی آپ نے آنر چینج کرنا ہے سر، انجن چینج ہوا ہے سر، یا سر نیو گاڑی انہوں نے پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کے لیے سر وہ ویریفیکیشن مانگتے ہیں تاکہ گاڑی کا پتہ چل سکے اس پہ ایف آئی آر تو نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح مسئلے ہو انجن وغیرہ پہ چوری کی تو نہیں ہے، اس لیے سر ویریفیکیشن لازمی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا ٹائم دیا ورنہ یہ اٹھ رہے تھے، میں نے انہیں کہا کہ میرا کام کر دیں. اچھا یار یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ زیادہ تر کس طرح کے کیسز ہیں؟ سر یہاں تقریباً ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لائسنس بنوانے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، اس کی گمشدگی رپورٹ بنوانے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ کرایہ کے گھر میں لوگ رکھتے ہیں، کرایہ کے مکان دیتے ہیں، وہ لوگ اپنا انٹری کرانے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ سر جو گاڑیاں لوگ خریدتے ہیں اس کی وہ 1.5 پر آتے ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے ای ٹی آفس میں جا کے انٹری کرانی ہوتی ہے تو اس گاڑی کو چیک کراتے ہیں تو اس کی 1.5 بھی یہاں سے ہوتی ہے. سر لیڈیز کے لیے ایک علیحدہ بالکل ہر آنے والی لیڈیز کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو لیڈیز ہی ڈیل کریں گی، تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے، ہم بالکل ایزی ہو کے فری کام کرتے ہیں. رشید صاحب کیا کچھ ہوتا ہے اس سینٹر میں، کیا کیا آپ سہولت دیتے ہیں عوام کو؟ تقریباً 28 سہولیات مختلف دی جا رہی ہیں، جن میں چیدہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، لاس رپورٹ ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، امپلائیز ویریفیکیشن ہے، وہیکل ویریفیکیشن ہے. اس طرح سے ڈرائیونگ لائسنس کی تمام جو سہولیات ہیں وہ یہاں میسر ہیں. البتہ ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی کی صورت میں ٹیسٹ جو ہے وہ فیض آباد میں پریکٹیکل ہوتا ہے، باقی تھیوری ٹیسٹ یہیں کمپیوٹر پہ لیا جاتا ہے. یہاں پہ لوکل آبادی کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں فارنر کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. ان کے ویزے کے پرابلم ہے، ان کے سٹے کا پرابلم ہے اور دیگر معاملات ہیں، تو اس میں یہ فارنر لوگ بھی آتے ہیں. یو کیم ہیئر، واٹ واز دا پرابلم؟ We have to register for entry. It's my first time here, and I'm a Canadian citizen, so I don't need it. I didn't know that, but my wife she's from Afghanistan, and she has to go for register every once in a while, I guess. I didn't know that. So, but service is great. I'm really happy with that, to be honest. She's doing fantastic job, and her attitude and her behavior is fantastic. Her service is great. I'm very happy. آپ اس خدمت مرکز میں جو پولیس والوں کا بنا ہوا ہے، اس کی سروس کو آپ کو کیسا لگا؟ It was good. بہت اچھا. بہت اچھا. تو کیسے آئے تھے، کیا کام تھا؟ For registration. رجسٹریشن کے لیے. ناظرین اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کچھ فیملیاں اور بھی یہاں پہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ سے اور بھی بات کروں. آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کین یو اسپیک اردو؟ یس بھائی جان، ہم افغانستان سے آئے ہیں فار رجسٹریشن ویزا، اور ویزا ہمیں اچھا لگا. This facility, this is my first time I came here, and it's very helpful, and the people who are working here, they have great services and very polite and professional and great service and very helpful. Since we enter, we ask step by step. They show us all the processing and everything, and we are very happy. Thanks for the government of Pakistan for their services, for everything which they are doing for the foreigners, and really appreciate it. ایک ایسی خاتون جو ٹیچر ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں اپنے اسکول سے آئی ہوں اور میں نے ایک ذہن میں ٹائم رکھا تھا کہ میں اس میں واپس جاؤں گی. انہی سے بات کرتے ہیں. میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سینٹر میں جب آپ آئے اور لائسنس کے حصول کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو کس طرح آپ کو ڈیل کیا گیا؟
سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں آنے سے پہلے میرے دماغ میں بہت وہم تھے کہ پتہ نہیں کیسا سٹاف ہے، کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح کی ڈیلنگ ہوگی اور کس طرح سے مجھے وہاں پہ ریسیو کیا جائے گا. لیکن جیسے ہی میں انٹر ہوئی مجھے بہت ایک اچھی فیلنگ آئی کہ یہ بہت سیٹلڈ اور ہر چیز بہت آرگنائزڈ ہے. لائک آپ کو بہت ادھر ادھر جانا نہیں پڑ رہا، آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ وہ نہیں، بہت کوآپریٹیو سٹاف ہے اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اور مجھے بالکل جیسے نادرا کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز بہت زیادہ انہوں نے آرگنائز طریقے سے کی ہوئی ہے اور کسٹمرس کے لیے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہے کہ پہلے آپ کو بہت پرابلم ہوتی تھی، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بہت زیادہ آپ لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا. لیکن یہاں پہ ہر چیز آرگنائز، آپ کو ہر چیز سامنے نظر آئے گی اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بہت ایزیلی میں آئی ہوں اور انہوں نے میرا ڈاٹا وغیرہ یہاں پہ انٹر کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مجھے ویلکم. نہیں، آپ کا کام کیا؟ میں نے یہاں پہ لرنرز بنوانا ہے ابھی، کیونکہ اس کے بعد میں نے لائسنس بنوانے کے لیے اپلائی کیا. تو فرسٹ میرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ لرنرز کے بعد 6 منتھس کے بعد پھر یہ مجھے یہاں پہ دوبارہ آنا پڑے گا اور وہ پھر میرا. تو آپ گاڑی چلا رہے تھے پہلے؟ جی پہلے چلا رہے تھے. راشد، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خدمت مرکز ہے یا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اس سے عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچا؟ سر، عام آدمی کو ایک تو پہلے نہ ہونی تھی کہ کام کس طرح ہوتا ہے. یہ انہوں نے پبلک اویئرنیس کے لیے ڈفرینٹ مہم چلائی ہیں، اپنی ویب سائٹس پہ بروشرز لگائے ہیں اور سینٹر کے باہر پینافلیکس لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کون کون سی سروسز اویلیبل ہیں. آئی تھنک مور 26 سروسز یہاں پہ اویلیبل ہیں جو ٹو مچ ویری فاسٹ ہے اور فری آف کاسٹ ہیں اور بہت ہی فاسٹ ہے ان کا پروسیس. ہمیں مطلب زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا لگتا. اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن سروس ہے ان کی کمپلیٹ، تو ایزی ٹو مطلب کمیونیکیشن ہے. بڑا کوآپریٹیو سٹاف ہے سر ان کا اور اس وجہ سے کام بڑی جلدی ہو جاتا ہے. اور جو کام کی ٹائم لیمٹ ہے ہر کام کی، وہ بھی انہوں نے منیمم کی ہے اپنی طرف سے. میرے خیال میں ہمیں 5 منٹ بھی نہیں لگے تو ہمارا سارا پروسیجر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھی سروس ہے ان کی. نہیں تو مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ مسئلہ ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانا تھا، وہ گم ہو گیا تھا تو اس سلسلے میں آئے تھے. تو انہوں نے میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگائے تو سارا کام انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. پہلے ایک تھا کہ جی جو اس طرح کے لائسنس ہوتے تھے بڑا چکر ہوتا تھا، تو اس میں تو مہینوں لگ جاتے تھے. اس میں تو مہینوں لگ جاتے تھے، کبھی ایک کے پاس جا کبھی دوسرے کے پاس. اب سارا کام ایک ہی جگہ پہ ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. آئی جی صاحبان نے اس چیز پہ بڑا زور دیا ہے کہ پولیس کا جو رویہ ہے عام آدمی سے بڑا دوستانہ ہو، کہ پہلے سلام کریں پھر کلام کریں. ناظرین، یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے مسئلے لے کے آئے تھے. کس طرح آئے سو تسی تھے؟ میرے بچے نے نا 2، ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਕਰ ਸੁਣੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. جو لوگ آن لائن آ جاتے ہیں 1815 پہ رابطہ کر لیتے ہیں، ان کا تو آپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہو جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ آ جاتے ہیں، جس طرح یہ فیملی آئی ہوئی ہے، اس ڈسپیوٹ کو آپ کیسے حل کرتے ہیں پھر؟ اس کا یہ ہے کہ ایک یہاں پہ ہماری انچارج جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. 3 شفٹوں میں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اور ایک ASI اور باقی اس کے ساتھ فیمیل سٹاف جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے. تو جیسے ہی کوئی آتا ہے ASI بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ ہماری جو کولیگ ہیں یہ بھی ہوتی ہیں. یہ پہلے ان سے اپلیکیشن لے لیتی ہے، مسئلہ مسائل سن کے ان کی انٹری کر کے اور اگین اس کو جو ہے نا وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس بھیج دیتی ہے. پھر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ان کے مسائل وغیرہ سن کے جو بھی ان کا اس کے بعد جو بھی پروسیس بنتا ہوگا، اگر ادھر ہم سولو کر سکتے ہیں تو ہم سولو کرتے ہیں، اگر کسی دوسرے تھانے کی وہ آ رہا ہے تو پھر وہاں ریفر کر دیتے ہیں. لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ خاص طور پہ جینڈر کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں کا رسپانس ہماری اس سروس کے بارے میں بہت اچھا ہے. خاص طور پہ لیڈیز جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے خود کو سیکیور فیل کرتی ہیں. ہم یہاں پہ نہ صرف لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں بلکہ جو کرائم لیڈیز میلز کے اگینسٹ کر رہی ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور جینڈر بیس ہے چونکہ، اور ہم اس میں جو ہماری شی میلز ہیں کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہاں ایک سروس ہے جو کہ پھر اس کے بعد اس کو ہم تھانے تک اپروچ کرواتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے بھی
24 आवर जो है ना, हफ्ते के 7 दिन आपकी शिफ्ट साथ साथ चलती रहती है, यहाँ पे हर वक्त एक ASI उस कामला ख़वातीन का मौजूद? जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक ASI जो है वो मौजूद होती है और उसके साथ मेल स्टाफ फीमेल स्टाफ जो है वो 24 आवर्स जो है उनके साथ मौजूद रहता है, जो 24 आवर्स जो है वो हमारी सर्विस भी खिदमत मरकज़ के साथ मौजूद रहती है। लोगों में पहले झिझक थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन कम आती थी, अब आ रही हैं, उनका रिस्पांस है, बढ़ता जा रहा है? अभी लेडीज़ का रिस्पांस बहुत अच्छा है यहाँ पे, चूँकि फ़ीमेल्स ही फ़ीमेल्स को डील कर रही हैं, तो उस लिहाज से जो है ना लेडीज़ खुद को प्रोटेक्टिव फील करती हैं और वो आराम से मतलब बैठ के बातचीत करती हैं और आ जाती हैं। ये बेसिकली आवाम की सहूलत के लिए एक बड़ा वैल्यूड स्टेप है IG साहब का, और मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। आई हैव अप्लाइड फॉर द आर्म लाइसेंस, सो दे हैव आस्क्ड मी फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, देयरफॉर आई केम ओवर हियर। तो ये जो प्रोसेस था, पहले आप तो कचहरी के लोग हैं, पहले मुश्किल तो होता था, अब उसमें आसानी होगी इस तरह सेंटर? हाँ, बेसिकली सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है और टोकन सिस्टम है चूँकि, तो इससे आम आवाम को काफ़ी आसानी हो गई है। अदरवाइज़ वो सारे मुंशियों के वकीलों के हाथों चढ़ते होंगे और वो डिफरेंट किस्म के उनसे पैसे भी बटोरते होंगे, तो इसलिए एक आवाम पब्लिक मफाद आमा का एक इकदाम है जिससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हुआ है। पुलिस के इस फैसिलिटेशन सेंटर में जो सबसे अच्छी चीज़ है, क्रॉस जेंडर के हवाले से भी यहाँ पे एक डेस्क है, नायाब उसको देखते हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो इसी तबके के हैं। नायाब, ये जो सेंटर है, ये क्रॉस जेंडर के हवाले से क्या क्या फैसिलिटी उनको देता है, किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम? देखें, सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पुलिस के पास जाने से डरती थी, अगर कोई भी वायलेंस होता था, कोई भी तशद्दुद के केसेस होते थे। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर आपने सुना और ख़बरों में देखा भी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से ख्वाजा सरा कत्ल हो रहे हैं, और उन कत्ल तक पहुंचने से पहले कुछ स्टेप्स ऑफ वायलेंस है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है शायद उसको धमकियां भी मिली हों, हो सकता है उस ख्वाजा सरा को एक तो मरतबा जो है उसके घर में भी घुस के मारा गया हो, लेकिन वो सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। तो वो जो एक फिर उसके बाद जो है वो कत्ल के वाक़यात तक हम पहुँचे। तो हमारा जो बेसिकली ये जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, ये काम करता है क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर। क्राइम प्रिवेंशन के ख्वाजा सरा यहाँ पे आएँ, अपने साथ छोटे से छोटे होने वाले भी मज़ालम हैं, किसी भी किस्म का वायलेंस है, हरासमेंट है, धमकियाँ हैं, बुलिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको रिपोर्ट करें। हमारा जो इदारा है उसको हम यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन लेते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, और हमारा पूरा जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट है उसके ऊपर ऑपरेशंस वाला, वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। दूसरा जो है वो इट्स नॉट ओनली अ क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर बट इट ऑल्सो अ खिदमत मरकज़। वो तमाम खिदमात जो कि पुलिस के रिलेटेड हैं, सच एज़ आपने नॉन NOC लेना है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर कराना है, किरायादारी के जो मामलात हैं आपने वो रजिस्टर करवाने हैं, तो वो आपको किसी भी और थाने में, किसी भी और मरकज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसजेंडर पीपल कैन कम, और यहाँ पे हम उनको वक़ार और इज़्ज़त के साथ ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नायाब के पास आप आए, एक बहुत अच्छे खूबसूरत माहौल में बैठे, एक अच्छी इन्वायरमेंट है, आपने अपनी बात भी की होगी, कितनी तसल्ली हुई आपकी कि पहले भी बातें आपकी सुनी जाती थी लेकिन मसले हल नहीं होते थे, यहाँ पे कैसा लगा? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी काफ़ी 10 साल पहले की भी बात कर लें तो जहाँ भी गए हमें इग्नोर ही किया गया। जब से मैडम आई है कोई भी काम हमारा अभी तक तो कोई रुका नहीं, तो जो भी हमने इनका शिकायत की है वो हमारी पूरी हुई है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये नंबर आप देख रहे हैं 1815 का, ये कहते हैं कि हेल्प लाइन है, ये हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे, यानी आप पूरा हफ्ता किसी टाइम, रात दिन सुबह, कोई टाइम भी आप फ़ोन करेंगे 1815 पे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। ये जिस तरह भी ये ख़वातीन मसला अपना बता रही थी, कैसे लोग आप तक अप्रोच करते हैं? सर, हमारे पास एक CMS का सॉफ्टवेयर है जो हमारे IG साहब ने हमें प्रोवाइड किया है। इसमें ये 1815 पर कॉल भी कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है 1815। इस पर कॉल करके भी हमारे पास कंप्लेन ऑनलाइन आ जाती है, और इसके अलावा जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आते हैं उनके यहाँ CMS में एंट्री होती है, और उसके बाद जो है वो ड्यूटी ऑफिसर इनका मसला सुनते हैं और आगे इनको फर्दर असिस्ट करते हैं।
اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو فیڈرل ٹیریٹری ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ویکنڈ پر فری ہوتے ہیں یا دفاتر کی جو ٹائمنگز ہیں 4 بجے کے بعد آف ہوتے ہیں، تو لوگوں کو لائسنس رینیو کرانے میں، نیا لائسنس پروسیس کرانے میں اور باقی جو دیگر پولیس فیسلٹیز ہیں جس میں ٹیننٹس رجسٹریشن ہے، جس میں وہیکل ویریفیکیشن ہے، اس کے لیے بہت سارے مسائل سامنے آ رہے تھے. تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرکز کو کھولا گیا. سر یہ 24 گھنٹے ہے، 28 سروسز دیتا ہے، 2 فلور ہیں اس کے. فرسٹ فلور جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہ جس پہ ہم کھڑے ہیں، اس کے بیسمنٹ میں جو پورا فلور ہے وہ فیمیل رن فلور ہے جس کو خواتین رن کرتی ہیں، اس کی انچارج بھی فیمیل ہے. یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں، جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، 28 سروسز دے رہا ہے. یہاں جو ہمارا لائسنسنگ کی ہم بات کرتے ہیں، جو ٹیسٹ ہے اس کو سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. اب آپ کا ٹیسٹ دیے بغیر اور سائن ٹیسٹ دیے بغیر آپ یہاں سے لائسنس لے نہیں سکتے ہیں. ایون ہم نے آن لائن سروسز کا بھی آغاز کر دیا. 1 اس کا پارٹ یہ ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن ایون اپنی کرائم رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں. ڈرائیو تھرو فیسلٹی یہاں پر اویلیبل ہے. اگین یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے. تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ 28 سروسز کے ساتھ 24/7 ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلا سینٹر ہے. یہ صرف اسلام آباد میں یا مزید بھی اس میں توسیع ہو رہی ہے؟ سر چونکہ فیڈرل ٹیریٹری ICT ایک سیپریٹ اینٹی ہے، اس کے اندر تو ہم نے یہ 2 مراکز کھول دیے ہیں، تیسرا بھی ہم کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. وہیکل سروسز بھی ہم تاکہ لوگوں ڈور سٹیپ پر بھی ہم سروسز دینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ابھی تک تو فیڈرل ٹیریٹری کے اندر ہے. ایک ایگزامپل سیٹ کر دی گئی ہے، کسی بھی جگہ، کسی بھی پروونس، کوئی بھی شہر اس کو کاپی کر سکتا ہے. اٹ از آلریڈی سیٹ، سافٹ ویئر سیٹ کر دیا گیا. تو یہ تو ابھی ریپلیکیٹ کرنے کی بات ہے. اچھا رائے صاحب، ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ تو ہو گیا، پولیس نے یا ادارے نے یہ ساری فیسلٹی دے دی، اب آپ کو عوام سے یا آنے والوں سے کیا تعاون کی ضرورت ہوگی؟ میں تو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ عوام کا بہت اوور ویلمنگ رسپانس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری صرف آن لائن سروسز جو ہیں ابھی تک مہینہ نہیں ہوا، لاکھوں لوگ، تقریباً 3 لاکھ لوگ اس کو سروسز کو اویل کر چکے ہیں. تو عوام سے یہی ہے کہ یہ آئیں، 24 گھنٹے کھلا ہے، آپ اپنا اسکیجول سیٹ کر کے آئیں، آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں. میں بہتر کہوں گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو رات کو باہر فیملی کے ساتھ ڈرائیو پر نکلتے ہیں کافی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، وہ رات کو ادھر آئیں. بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کا جو رسپانس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. پولیس نے آپ کی مدد کی، آپ کے لیے اتنا اچھا خدمت مرکز کا انعقاد کیا اور مختلف اوقات میں IG صاحبان نے اس کی بہتری کے لیے کام کرا. اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کام تو ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فیسیلیٹیشن سینٹر سے بہتر خدمات آپ کیسے لے سکتے ہیں، آپ پولیس کے ساتھ کیسے ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتری کا ہے اور بہتری میں سب نے کردار کرنا ہے اور خوبصورت پاکستان بنانا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد خدمت مرکز سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد رمضان